حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بہت شدید بیمار ہوئے تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ آپ ریحان کے پتے کھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ریحان کے پتے کھائے اور ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد بیمار ہوئے، پھر ریحان کے پتے کھائے تو ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، الہی پہلے اس بیماری میں ریحان کے پتے کھائے تھے تو تندرست ہو گیا تھا، اب کھائے تو ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام پہلے میرا امر تھا، اب میرا امر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ شفا ریحان کے پتوں میں نہ تھی، شفا میرے امر سے تھی۔ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں، جو دوا استعمال کرتے ہیں، ہر لقمہ اور دوا حلق سے نیچے اترتے وقت اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتی ہے، اے اللہ میں اس بندے یا بندی کے لیے غذا بنوں، شفا بنوں یا بیماری بنوں۔ پھر جو میرے رب کا امر ہوتا ہے وہ لقمہ یا وہ دوا اس کے مطابق اثر کرتی ہے۔ ہم عام روزمرہ میں جو خوراک کھا رہے ہیں، اس خوراک سے کتنے مریض ایسے ہیں جو شفا یاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے صحت مند انسان ہوتے ہیں جو وہ خوراک کھا کر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ڈیسپرین یا پیناڈول کی گولی کھانے سے سر درد، جسم درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے وہی ڈیسپرین اور پیناڈول کی گولی ہوتی ہے جس کے کھانے سے طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ میرے گھر کے کچن میں ایک ہی کھانا پک رہا ہے، اگر وہ کھانا میں اور میری اہلیہ کھا رہی ہے اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، وہی کھانا ہمارے بچے کھا رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں۔ ایک گھر میں بننے والا کھانا گھر کے 8-10 افراد کھا رہے ہیں، باقی سب چنگے بھلے گھر کا ایک فرد کھانا کھانے سے بیمار ہو گیا۔ اگر بیماری کھانے میں ہوتی تو گھر کے سارے افراد بیمار پڑ جاتے۔ غذا میں، ہوا میں، پانی میں، دوا میں شفا اور بیماری میرے رب کریم کے امر سے ہی ملتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھانے کے بعد کی بہترین دعا الحمدللہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے نام کی برکتوں سے ہر دکھ و رنج اور ہر بیماری سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔